أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. منافقوں کا تذکرہ چل رہا تھا. انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، بگاڑ مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اچھی طرح سے سن لو، یہی وہ لوگ ہیں جو فسادی ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان بیوقوفوں یعنی ہم لوگ ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں. اچھی طرح سے سن لو، یہی حقیقت میں بیوقوف ہیں، بیوقوف یہ لوگ ہیں، لیکن انہیں اس بات کا جو ہے علم نہیں ہے. پچھلی آیتوں میں بھی منافقوں کا تذکرہ تھا، یہاں پر بھی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے. منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون منافق ہیں، اور ان کی حرکتوں سے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے اس کا اظہار ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ منافق ہیں. صحابہ بھی جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے ایک صحابی کے پاس منافقوں کی فہرست بھی رکھی تھی، انہیں نام کے ساتھ بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رازدار صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں ان کو بتاتے تھے. ان کے پاس باقاعدہ جو ہے مدینے کی منافقین کی فہرست تھی، اور ان کی حرکتیں وقتاً فوقتاً ایسی ہوتی رہتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ منافق ہیں. صحابہ بھی جانتے تھے، اور ان کی زبانوں سے ایسی باتیں وہ کہتے تھے کہ جس سے یعنی بالکل اس بات کا جو ہے کوئی یعنی اس میں کوئی شک نہیں رہتی تھی کہ یہ منافق ہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ ان کو جو ہے اپنے سے دور نہ کریں، یعنی ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اس کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری انسانیت کے لیے آئے تھے، پوری دنیا کے جو ہے انسانوں کے لیے آئے تھے، تو بہت سارے لوگ وہ تھے جو پاس میں رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ تو جانتے تھے ان کی حرکتوں کو. لیکن بعض وہ لوگ بھی تھے جو دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، سنتے تھے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور کرتے یا ان کو جو ہے ختم کر دیتے تو کہتے کہ یہ یعنی نعوذ باللہ مسلمان یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد اپنے ساتھیوں کو ختم کر رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے ان کے ساتھ یعنی محتاط احتیاط سے پیش آتے تھے، لیکن ان کو جو ہے یعنی اپنے سے دور نہیں کرتے تھے. یعنی اس طرح سے ان کو الگ کر کے ان کا جو ہے ان کو صحابہ سے الگ رکھے ہوں یا ان کے ساتھ کوئی الگ برتاؤ کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ بھی عام مسلمانوں کی طرح سے برتاؤ کیا جاتا تھا. لیکن اللہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً قرآن مجید میں ایسی آیتیں اترتی تھیں جس میں جو ہے ان کا یعنی الگ الگ موقع پر ان کے بارے میں جو ہے لوگوں کو متنبع کر دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اپنے طور پر جو ہے ان سے محتاط رہ سکیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون منافق ہے کون مسلمان ہے. ان کی زبانوں سے بھی پتہ چلتا تھا. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی زبانوں سے جو یعنی ان کی دشمنی جو دلوں میں پکتی تھی وہ زبانوں سے وقتاً فوقتاً باہر آتی رہتی تھی.
وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس سے اور کئی گنا زیادہ تھا. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں. اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں، تاکہ مسلمان جو بیچارے جو ہیں بولے والے مسلمان ہیں وہ ان سے جو ہے دھوکہ نہ کھائیں، وہ ان سے محتاط رہ سکیں. اب یہاں پر جو ہے ایک خاص دو باتیں جو ہیں ان آیتوں میں خاص طور پر بتائی گئی. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو جب بھی جو ہے اس طرح سے ان کی بری عادتوں سے ان کو روکا جاتا تھا کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو جو ہے ہم کہاں بگاڑ کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خیر پھیلانے والے ہیں. یعنی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. جب ان کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کہاں الٹا کام کر رہے ہیں، ہم تو سیدھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اچھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور ایسی جو ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی فسادی ہیں، یہی لوگ جو ہے بگاڑ مچانے والے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ایمان لائیں ویسے ایمان لاؤ، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دو، تو وہ کہتے تھے صحابہ کو کہ یہ بیوقوف ہیں. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کے لیے نمونہ بتا رہا ہے ان کو یہ لوگ بیوقوف کہہ رہے ہیں. یہ دنیا میں جو ہے ہر دور میں ہوتا رہا. انا لنراک فی صفاحۃ، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یعنی آپ تو ہمارے پاس جو ہے بالکل بیوقوف آدمی ہیں. یہ نبیوں کو جو ہے اس طرح کے تانے دیے گئے، صحابہ کو اس طرح کے تانے دیے گئے. اور جب آج بھی دنیا میں جو ہے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو پکی ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، آج بھی دنیا ان کو بیوقوف کہتی ہے. تو یہ تانا ہر دور میں سنتے آ رہے ہیں مسلمان. یہ کوئی نیا جو ہے جملہ نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا، منافق بھی کہتے تھے مسلمانوں کو، جو پکے مسلمان ہوتے تھے ان کو بیوقوف کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیوقوف وہ نہیں ہے، بیوقوف یہ لوگ ہیں. یہ اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ان کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا مرنے کے بعد جو ہے یہ اس سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. آمین. سبحان ربنا رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. اشهد ان لا اله الا الله